آئے یہ یعنی اب لوط علیہ السلام کی قوم کا لوط علیہ السلام کی قوم کا حال شروع ہو رہا ہے، ثمود کا ختم ہو گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور آئے تحقیق ہمارے رسول یعنی فرشتے، 2 فرشتے بھیجے تھے رب تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، قالوا سلاما، تو ان کے پاس آئے تو ان سے کہا سلام کہا، یعنی السلام علیکم، قال سلام، تو انہوں نے بھی جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے تم پر بھی سلامتی ہو، فما لبث، بس وہ تھوڑا انتظار کیا، ان جاء بعجل، اور چلے گئے، اور پھر جاء بعجل، لیا ایک بچڑا، حنیذ تلا ہوا، ان کے لیے یعنی مہمانوں کے لیے جو 2 ملائکہ آئے تھے، ان کو وہ انسانی شکل میں تھے، ان کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ فرشتے ہیں۔ فلما رأى أيديهم، پس جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں ہو رہے کھانے کی طرف، لا تصل الیہ، کھانے کی طرف، نکرہم، پس انہوں نے ان کو عجیب جانا، اوجس منہم خیفۃ، پھر ان سے خوفزدہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی، قائمۃ، کھڑی ہوئی تھی، فضاحکت، پس وہ مسکرائیں، ہنسی، وبشرناہا باسحاق، پھر ان کو بشارت دے دی اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کی اولاد جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دیتی۔ قالت، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگیں، کافی عمر رسیدہ تھیں، قالت یا ویلتا، ہائے خرابی، آلے دو، کیا میں جنوں گی، وانا عجوزن، اور میں بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے میرے جو خاوند ہے یہ بھی بوڑھے ہیں، ان ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا تعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی، علیکم آل البیت، اے گھر والوں تم پر رحمتیں اور برکتیں ہوں، یعنی ان کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر پوتے کی بھی یعقوب علیہ السلام کی۔ تو فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پس جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہوا، وجاءت البشرا، اور جب ان کو یہ خوشخبری مل گئی، یجادلنا، ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی رب تعالیٰ فرماتے ہیں فی قوم لوط کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کی سفارش کرنے، ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، اواہ منیب، نرم مزاج کے تھے، اور پھر وہ رجوع کرنے والے تھے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرما دیا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات سے درگزر کریں، اس کا چھوڑ دیں ذکر، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، انہ آتیہم، اور ان کو اوپر آئے گا عذاب غیر مردود، نہ ٹلنے والا عذاب۔ ولما جاءت رسلنا، اور جب وہ رسول دونوں جو ملائکہ تھے انسانی شکل میں، خوبصورت شکل میں تھے، لڑکوں والی شکل میں، ولما جاءت رسلنا، اور جب وہ آئے ہمارے ملائکہ رسولنا لوط علیہ السلام کے پاس، سیّا بہم، تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، وذاق بہم ذرا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا کہ یہ تو قوم بگڑی ہوئی ہے، وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگے یہ تو مشکل والا دن ہو گیا۔ کس نے کہا؟ یہ لوط علیہ السلام نے کہا، وقال ھذا یوم عصیب، یہ بڑا دشوار دن ہے۔ وجاء قومہ، اور دوڑتی ہوئی آئی قوم ان کی، یورعون، ان کی طرف، الیہ، ان کی طرف، امین قابل، اور اس سے پہلے کانو تھے، یعملون السیئات، یہی برائیاں کرتے، یعنی تو کالا یعنی لڑکوں سے ضرورتیں پوری کرتے، تو کالا یا قوم، تو فرمایا ہے میری قوم، لوط علیہ السلام سے ان سے کہا اپنی قوم سے، کالا یا قوم ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک صاف ہیں، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، لا تخزونی، اور نہ مجھے رسوا کرو، فی ضیفی، میرے 2 مہمانوں کے بارے میں، یعنی وہ جو لڑکے تھے، وہ لڑکوں کی شکل میں ملائکہ آئے، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں
جو سمجھ رکھتا ہو۔ قالو، تو وہ قوم نے کہا لقد علمت، تو جانتا ہے مال نافی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اس قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اللہ کا اللہ تعالیٰ ما نرید، ہم تو چاہتے ہیں کا تجھے معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کالا، تو لوط علیہ السلام نے کہا کالا لو ان لی بکم قوت، اور میرے پاس اگر قوت ہوتی، او آوی، یا کوئی ٹھکانہ ہوتا، الی رکن شدید، ایک مضبوط قلعے میں چلا جاتا۔ کالو یا لوطو، تو اسی وقت ملائکہ نے کہہ دیا کالا یا لوطو، تو ملائکہ نے وہ جو پھر لڑکے آئے تھے ملائکہ پھر اس کے لڑکوں کی شکل میں، کالا یا لوطو، تو انہوں نے کہا اے لوط ان رسول ربک، ہم اللہ کے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، نہیں تمہاری طرف پہنچ سکتے، فاسر بعالک، پس نکل جائیں اپنے لے کے اپنے گھر والوں کو، بقیۃ من اللیل، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی صبح کے وقت تھا وہ، لا یلتفت منکم، اور نہ پیچھے دیکھنا کوئی مڑ کے، احدن، کوئی بھی پیچھے نہ دیکھنا۔ قالوا یا لوط، اے لوط ان رسول ربک، ہم اللہ کے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، نہیں پہنچ سکتے یہ لوگ کافر لوگ تم آپ کی طرف، فاسر بعالک، نکل جائیں اپنے آل کے ساتھ، بقیۃ من اللیل، رات کی تھوڑی سی تاریکی میں، ولا یلتفت منکم احد، اور نہ پیچھے دیکھنا، الا امرأتک، لیکن آپ کی بیوی، ان مصیبہا، اس کو بھی وہیں رہنا ہے، اس کو بھی وہ پہنچنا ہے عذاب، ما صابہم، جو ان کو پہنچے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان موعدہم یوم الصبح، ان کا وعدہ جو صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب آ نہیں رہی، ختم ابھی آنے والی ہے۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، جعلنا عالیہا سافلہ، کر دیا ہم نے اوپر چھتوں کو نیچے، یعنی اوپر سے چھتیں گرائیں اور سب کچھ تباہ کر دیا۔ فامطرنا علیہم حجارۃ، اور پھر ان کے اوپر برسائے پتھر، کیا فامطرنا، برسائے علیہا ان پر، حجارۃ من سجیل، پتھر لگاتار، منضود، لگاتار، مسومۃ عند ربک، جو نشان زدہ تھے اپنے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بات وما ہی، اور یہ ظالموں کے لیے دور نہیں، یعنی یہ ان پر پتھر برسائے رب تعالیٰ نے، وہ مسومۃ عند ربک، جو نشان زدہ تھے ہر آدمی کے لیے، ہر مجرم کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ قوم بھی تباہ ہو گئی۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی جو بدکاری کرتی تھی اور عورتوں کے برائے مردوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھی۔ تو انہوں نے دیکھا جب فرشتے آ گئے دو، وہ تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو جب وہ آئے تو انہوں نے، رب تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بھی ختم کر دیں، بینائی ختم کر دی، ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور وہ ایک ایک پتھر ان کو جو نشان زدہ تھا، یعنی اللہ کا غضب اس طرح سے ہوا ان پر کہ قوم نافرمان قوموں پر اس طرح سے تباہی آئی۔ تو یہ قوم لوط تھی۔ اس کے بعد مدین کا قصہ آتا ہے، وہ مختصر سا ہے، وہ پھر اگلی انشاءاللہ اس میں ذکر کروں گا۔ اور فرعون، دو اب واقعات، دو اور قومیں ہیں، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو ان کی بھی کرکابی ہوئی۔ تو یہ قومیں جو ہے، یہ رب تعالیٰ نے اپنے لیے اس لیے بتا دیا کہ یہ عبرت سے، ان قوموں سے عبرت سیکھیں، ان کی حالات سے، ان کے واقعات سے عبرت سیکھیں لوگ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔